أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی شرارتوں کا، نافرمانیوں کا تذکرہ تھا، اور تورات کے سلسلے میں تحریف کا ذکر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کے سلسلے میں، ان کے دلوں کی سختی کے سلسلے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تمہارے دل سخت ہو گئے، قست، ثم پھر قست، سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، فہی کالحجارہ بس یہ دل پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر اپنی سختی میں معروف اور مشہور ہے، پتھر دل، سنگ دل کا لفظ استعمال کرتے، اس لیے کہ یہاں لوہا نہیں کہا گیا، اس لیے کہ لوہا تو آگ میں ڈالنے کے بعد پگھل ہی جاتا ہے، لیکن پتھر آگ میں بھی نہیں پگھلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں کی مثال پیش فرمائی کہ ان یہودیوں کے دل پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پتھر تو ان سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ان من الحجارہ، پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو لما يتفجر منه الانہار، جن پتھروں سے نہریں بہتی ہیں، جن پتھروں سے نہریں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو لما يتفجر منه الانہار، جس سے نہریں بہتی ہیں، يتفجر بہتی ہیں، منه اس سے، الانہار نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو کہ لما يشقق، جو پھٹ پڑتے ہیں پتھر، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان پتھروں کے پھٹ پڑنے کے بعد ان سے پانی نکلتا ہے۔ نہریں بہنا یہ تو بہت آگے کی چیز، اس سے کم چیز یہ کہ وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں اور اس سے پانی جو ہے نکلتا ہے، بہتا تو نہیں اتنی طرح نہروں کی طرح مگر نکلتا ضرور ہے۔ پتھروں میں دوسری قسم ہے وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ لما يهبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پتھر گر جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ پہاڑوں سے پتھر گر جاتے ہیں، پتھروں کے گرنا، پہاڑوں کے پتھروں کا گرنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، دل اصل چیز ہے۔ ہماری توجہات ہاتھ کی طرف، آنکھ کی طرف، زبان کی طرف، کان کی طرف، پیروں کی طرف، پیٹ کی طرف، ہماری نگاہیں دماغ کی طرف، ہم دماغ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اصل چیز جو پورے جسم کا بادشاہ کہلاتا ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم میں ایک لوتھڑا اور ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر پورا جسم خراب ہو گیا۔
یہودیوں کے دل خراب ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، بالکل اتنا سخت ہو چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نبیوں کے معجزات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ نبیوں کو دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان پر تورات کے نزول ہوتے ہوئے دیکھا، تورات کے کچھ قصے ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے ہونے والے وہ سارے معجزات موجود تھے ان کی آنکھوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، شرارتیں کی، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی سخت دلی اور سنگ دلی کو بیان کر کے امت محمدیہ کے افراد کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل کی طرف زیادہ توجہ دو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہو، دین کی بات تمہارے سامنے کہی جا رہی ہو اور تمہارا دل اس دین کی بات کو اور اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، نبی کی سیرت کو قبول نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کے احکامات کو من وعن تسلیم کرنا اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے دل کو کھول کر پیش کر دینا اور دل کے دروازے کو کھول کر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو، عظمت کو، اللہ کے نبی کی محبت کو اور عظمت کو بٹھانا اور ان کے احکامات کو قبول کرنا اور سمعنا و اطعنا کہنا، یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے یہاں بنی اسرائیل کو کہ تمہارے دل بہت سخت ہو گئے اس کے بعد، اور یہ پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ ارے پتھر تو تم سے بہتر ہے کہ ان پتھروں سے، یہ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ان پتھروں کے شق ہونے سے ان سے پانی نکلتا ہے، تمہاری آنکھ سے کبھی پانی نہیں نکلتا۔ یہ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، کبھی تم اللہ کے خوف سے اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی اور اپنے دل کی جانب ہم سب کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی طرف متوجہ فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے آباد فرما دے، اللہ کی محبت سے آباد فرما دے، اللہ کے نبی کی محبت سے ہمارے دل کو آباد فرما دے، اور وہ دین جو اللہ نے ہم سب کو دیا، اس آفاقی دین کی محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله